کہ اللہ رب العالمین کو دین پڑھنے والا، دین کا علم سیکھنے والا کتنا اللہ کو محبوب ہے، کتنا اللہ کو پیارا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے، ابو جہل، ابو لہب اور بڑے بڑے کفاران مکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام ان کو تعلیم دے رہے ہیں، ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اسی دوران کے اندر رسول اللہ کے ایک ادنا سے صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ علمنی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے وہ مجھے سکھائیے، میں دین سیکھنے کے لیے طالب علم بن کے، دین سیکھنے والا بن کے میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے علم سکھائیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اوپر تھوڑی سی ناراضگی کے آثار آئے۔ وہ کیوں آئے؟ کیونکہ وہ جو کفار مکہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے سردار، ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم بیٹھے ہو، آپ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہو، تو آپ کا کوئی غریب صحابی، غریب بندہ آپ کے پاس نہ آئے۔ تو رسول اللہ کے ذہن کے اندر، ذہن مبارک کے اندر یہ بات آئی کہ چلو یہ جو آنے والا ہے عبداللہ بن ام مکتوم، اور یہ تو میرا ہے، یہ تو ہے ہی میرا، ہو سکتا ہے کہ چلو یہ بھی میرے بن جائے۔ یہ سرداران مکہ، یہ کفاران مکہ، یہ جن کو میں دعوت دے رہا ہوں، جن کو اللہ کی توحید کا پیغام پہنچا رہا ہوں، شاید یہ بھی میرے بن جائے۔ ہائے ہائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ناراضگی آنی تھی۔ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بیڑیاں تارنے والا ہے، دستگیر ہے۔ اللہ خالق ہو کر اپنے محبوب کے پیشانے کے اوپر اس آنے والے طالب علم کی وجہ سے جو تھوڑے سے ناراضگی کے آثار ہیں، اللہ کو یہ بھی برداشت نہیں ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، اے پیغمبر آپ کے چہرے کے اوپر ناراضگی کے آثار آ گئے، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، جبکہ ایک نابینا طالب علم، ایک نابینا دین کو سیکھنے والا آپ کے پاس آتا ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سرداران مکہ، یہ کفاران مکہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، وما علیک الا یزکی، جس کا میں پنجابی کے اندر ترجمہ کروں، اے پیغمبر ان کو آپ دفع کریں، یہ ایمان نہیں لاتے نہ لائے، لیکن جو آپ کے پاس میرا جو دین سیکھنے والا جو طالب علم ہے، آپ نے اس سے منہ نہیں پھیرنا، آپ نے پہلے ترجیح اس کو دینی ہے، یہ مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے ان کو دفع کریں، لیکن جو دین کا طالب علم ہے، دین سیکھنے والا ہے، دین سیکھنے کی نیت سے آیا ہے، پہلے آپ نے اپنا چہرہ مبارک، اپنی توجہ، آپ کی گفتگو پہلے اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اتنا پیارا اللہ تعالیٰ کو طالب علم ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی ناراضگی کو بھی برداشت نہیں کیا، اور یہ وہی طالب علم ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو یہ آگے سے آ جاتے، تو رسول اللہ فرماتے او یہ میرا لاڈلا صحابی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے عتاب کیا، اللہ نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور میرے بھائیوں، میں کیا بتاؤں کہ اللہ رب العالمین کو طالب علم کی کتنی قدر ہے، دین سیکھنے والا اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا محبوب ہے، اور اللہ نے اپنا پاک کلام اسی ایک صحابی کی وجہ سے بدل دیا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 95 نمبر آیت آپ نے کھولنی ہے، گھر جا کے پڑھیے گا، آیت نمبر 95 اللہ نے قرآن نازل کیا رسول اللہ کے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ کیا ترجمہ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مومن جہاد کے اندر جانے والے اور جو جہاد کے اندر نہیں جانے والے، اللہ فرماتے ہیں یہ برابر نہیں ہے۔ اتنی آیت پہلے نازل ہوئی، توجہ سے رکھیے گا کہ اللہ کو طالب علم کتنا پیارا ہے، اللہ کو دین سیکھنے والا کتنا محبوب ہے، اللہ کو دین کے اندر چلنے والا، دین کی جستجو رکھنے والا کتنا اللہ کو پیارا ہے۔ اللہ نے یہ آیات اس طرح نازل کی تھی لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ یہ صحابی، یہ وہی عبداللہ بن ام مکتوم طالب علم ہیں، دین سیکھنے والے ہیں، اللہ کی دین کی طلب رکھنے والے ہیں، آتے ہیں رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ آپ کے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے کہ جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جہاد کے اندر جانے والے اور جہاد سے نہ جانے والے، جہاد کے اندر بیٹھے رہنے والے وہ برابر نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی جہاد کے اندر جاؤں، میرا بھی دل کرتا ہے میں تلوار لے کر کفار کی صفوں کے اندر گھس جاؤں،
میرا بھی دل کرتا ہے میں جہاد کرنے کو، لیکن اے پیغمبر آپ کے سامنے میرا عذر ہے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، میں دیکھ نہیں سکتا، میں نابینا ہوں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آئے ہائے، ابھی پیغمبر خاموش ہیں، ابھی پیغمبر نے اپنی زبان کو حرکت نہیں دی، ابھی کوئی فرمان جاری نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے اس آیت کو دوبارہ سے نازل کر دیا، اور اس کے اندر یہ اللہ نے آیت کا لفظ یہ رکھ دیا غیر اولی الضرر۔ آپ جو آپ قرآن پاک جا کے دیکھیں گے نا، اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، یہ لفظ بعد کے اندر نازل ہوا تھا اور اسی طالب علم کی وجہ سے نازل ہوا تھا۔ کتنا اللہ کو محبوب ہے اور کتنا اللہ کو پیارا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اپنے محبوب کے چہرے کے اوپر ناگواری آئے، اللہ اس کو بھی برداشت نہ کرے، اور اللہ کو کتنا پیارا طالب علم ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنے کلام کو ہی چینج کر دے، دوبارہ سے نئے سرے سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے اوپر نازل کرے۔